وہ زندگی کے آخری حصے میں کثرت سے دعا کرتے تھے، یا باری تعالیٰ مجھے پھلدار درختوں جیسا ظرف عطا فرما دے۔ ہم پوچھتے تھے بابا جی یہ خواہش کیوں؟ اور وہ جواب دیتے تھے، میں نے آج تک کسی کو پھلدار درختوں سے زیادہ اعلیٰ ظرف نہیں دیکھا۔ ہم پوچھتے تھے کیسے؟ وہ جواب دیتے کہ ہم درختوں کو پتھر مارتے ہیں، یہ بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن جواب میں بد دعا دینے کی بجائے وہ درخت اپنا میٹھا ترین پھل ہماری طرف اچھال دیتے ہیں۔ آپ انسانوں میں کوئی ایک اتنا اعلیٰ ظرف دکھا دو۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو اور وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب دل نہ کرے نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو، اسے بتایا کرو کہ تھکا ہوا ہے، جسم زخموں سے چور ہے، مگر تیری محبت میں حاضر ہوں یا رب۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں محبت میں سب جائز ہے، محبت تو وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت ان قریب گزر جائے گا۔ یقین رکھو گے اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تم مدد مانگو گے رب ذوالجلال سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ تہجد ایسی نماز ہے جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے، اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام کو عام کرو اور تم بندوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑ کر رکھو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد ادا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ جو دکھ یا دھوکہ کسی ایسے شخص کی طرف سے ملے جس کی طرف آپ کا گمان بھی نہ ہو اور جس پر بھروسہ ہو، اس کا درد ہر دکھ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے عشق کی نسبت اس قبیلے سے ہے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے، اور ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے۔